الحمدللہ رب العالمین یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل خاش آزاد گل قبا امداد کن غوث اعظم ببنی ویسر السامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری منارے یا غوث اعظم بھی ظلم رمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم بھی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا بس ایک جہاں پہ جہاں فدا دو جہاں سے نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن جودی والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ بھائی عمران صاحب اور ان کے جملہ برادران، ان کے اعزاء اقرباء اور جملہ اہل خانہ جنہوں نے بھی اس محفل کو سجانے میں کوششیں کاوشیں محنتیں کی ہیں، وہ مبارکباد کے لائق ہیں، اس لیے کہ یہ محفل حضور کے بیٹے کے نام سے سجی ہے اور آج کی محفل کا دولہا بن کے بھی حضور کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ حضور کا شہزادہ تشریف فرما ہے، یقیناً یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے۔ یقیناً میں اگر بات کہوں اور آپ سمجھ جائیں تو پھر میرا کہنے کا حق بھی ادا ہو جائے۔ یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کبھی کنواں پیاسے کے پاس، کبھی کنواں پیاسے کے پاس، سارے بولیں کبھی کنواں پیاسے کے پاس، کبھی کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا نا۔ ہمیشہ خدا کی قسم لوگ بلگرام شریف جایا کرتے ہیں نظر ڈلوانے کے لیے۔ یہ ہمارا نصیب ہے کہ بلگرام شریف کا طبیب ہماری بستی میں آیا، یہ ہمارا اپنا نصیب ہے۔ اور یقیناً یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے، جیسے وارث بھائی چشتی نے بھی کہا تھا کہ جسے یہ مسکرا کے دیکھ لیں بیماریاں اتار دیتے ہیں، جسے مسکرا کے دیکھ لیں بیماریاں اتار دیتے ہیں، جسے جلال میں دیکھ لیں سارے بھوت اتار دیتے ہیں، سارے بھوت اتار دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ارباب منبر توجہ دیں، اگر نیند آ رہی ہے تو بے شک جا کے سو سکتے ہیں، کسی کو یہاں زبردستی نہیں بٹھایا گیا ہے، اور اگر بات سمجھیں تو یہ سوچ کر کے سبحان اللہ کے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ سمجھ گئے، ورنہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں بہار، بنگال، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ ان سارے صوبوں میں تقریر کرتا ہوں، ان سب کی سمجھ میں میری بولی آیا کرتی ہے۔ اسد بھائی ان سب کی سمجھ میں میری بھاشا آتی ہے۔ میں اپنے اتر پردیش میں بول رہا ہوں، یقیناً یہاں آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سائل و دامن سخی کا تھام لو، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام، نقد اپنا دام، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام حاضرین کو،
الحمدللہ آج ہمارے بیچ بہت عظیم شخصیت جلوہ گر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے قدموں کی برکت سے مالا مال فرمائے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. میں بلگرام شریف کبھی جمعرات میں جانا ہونا تو ان کے آنگن میں جا کے دیکھنا ایسا لگتا ہے کہ مفتی اعظم ہند کا دور پلٹ آیا ہے. ہاں مفتی اعظم ہند کا دور پلٹ آیا ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ سرکار مفتی اعظم ہند جدھر سے نکلتے تھے بیماروں کی لائن لگتی تھی اور جسے ایک بار دیکھ لیتے تھے اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. اور یہی آج حال بلگرام شریف میں حضرت کے آنگن کا ہے. یہ بلگرام شریف جانے والے لوگ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کیوں ادھر ادھر دھکے کھا رہے ایک بار منہ اٹھا کے بلگرام شریف آ جاؤ اور ان کے ٹکڑوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ پلو ان کے ٹکڑوں پہ اور اتنا کہو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ کے. ہم سارے مصطفیٰ کی اولاد کا صدقہ کھاتے ہیں. عقیدہ ہے ہمارا یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم حضور کی اولاد کا صدقہ کھاتے ہیں. اور ہم اپنی اگر بات کریں تو سمجھیں ہمیں تو اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک ہم حضور کی اور ان کی نسل کی باتیں نہ کریں. اور شکر ہے ہم نمک حلال ہے نمک حرام نہیں ہے. نمک حلال ہے. ہم جن کی امت میں پیدا ہوئے آج بھی ان کی نسلوں کے ٹکڑوں پہ پڑے. لہٰذا جتنے یہاں بیٹھے ہیں نصیب والے ہیں حضرت کی موجودگی میں بیٹھے ہیں. اور آج ایک بات کہہ دوں ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں رات بھی گزر رہی ہے شامیں بھی گزر رہی ہیں صبح بھی گزر رہی ہیں. حساب ایک ایک پل کا اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. آپ کو میرا نہیں دینا مجھے آپ کا نہیں دینا مجھے اپنا دینا آپ کو اپنا دینا. ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. رب پوچھے گا رات کدھر گزاری ہے کوئی کہے گا فلاں بیٹھ کے چائے کے دکان پہ 12 بجے تک غیبت کرتا رہا. کوئی کہے گا فلاں روڈ پہ بیٹھ کے یاروں کے ساتھ گپے شپے مارتا رہا. مقدر والے ہو آج کی رات کے بارے میں سوال ہوگا مسکرا کے کہیں گے مالک تیرے بغداد والے ہو اس کی محفل سجی تھی دنیا سو رہی تھی ہم مقدر جگانے بیٹھے تھے مقدر جگانے بیٹھے تھے. مالک ہم تو تیرے بغداد والے عبد القادر کی محفل میں تھے اور کون تھا کب وہ آیا تھا جسے تیرے محبوب کا شہزادہ کہا جاتا کہا پیش کیا جائے تو پھر ہم یوں ہی نہیں کریں گے پھر تو بریلی والے کا دامن پکڑ کے کہیں گے تیری سرکار میں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد حضور رئیس الانبیاء فیضان سرکار غوث اعظم تقوی کی بات کی جائے اگر تقوی کی بات کی جائے خدا کی قسم آج کل نا نفس کی جنگ چھڑی ہے. 8-10 گاڑیاں آگے پیچھے نہ ہوں تو میں کامل پیر نہیں 17-18 نعرے لگانے والے نہ ہوں تو میں کامل پیر نہیں. مگر خدا کی قسم میں ایک بات کہوں سب سے بڑی بات وہ ہے اور سب سے بڑی ذات وہ ہے جو اپنے نفس کو مارنے سب سے بڑی ذات وہ ہے جو اپنے نفس کو مارنے. ایسے لوگ زمانے میں بہت کم ملتے ہیں بہت کم ملتے ہیں. انہی متقیوں کی جماعت میں اگر میں کہوں ملک ہندوستان میں میرے علم کے مطابق سر فہرست اگر کسی ذات کا نام ہوتا ہے تو وہ سرکار ویس میں اور میں اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے جبے و دستار میں نے دیکھے کئی پیر تو اسی لیے ہی ناراض ہیں تعریف تو نہیں کریں یہ جھگڑا کیا ہے اور خدا کی قسم. اور ایک میں جملہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ہر نام کے ساتھ ملت نہ لگائے ہر نام کے ساتھ ملت نہ لگائے. یہ ملت اتنا عام جملہ ہو گیا ہے
ایسا نام ہے کہ لگتا ہے کچھ ناموں کے ساتھ لگا کے تو نام کی توہین ہوگی. اور رہ گئی سیدوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سب سے بڑا لقب یہ ہے کہ یہ سید ہیں. اس سے بڑی شرف کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ سید ہے. اس لیے کہ مفکر آپ محنت کر کے بن سکتے ہیں, محدث محنت کر کے بن سکتے ہیں, مدرس محنت کر کے بن سکتے ہیں, مفتی محنت سے بن سکتے ہو, مقرر محنت سے بن سکتے ہو, لیکن سید محنت سے نہیں بنا کرتے. سید تو لوگ نصیبوں سے بنا کرتے ہیں, نصیبوں سے سید بنا کرتے ہیں. خدا کی قسم فخر کی بات یہ ہے کہ آئے اور رہ گئی بات. میں ایک بات کہوں آپ سے, اپنی سوچئے گا, اپنی سوچئے گا, ان کے چکر میں نہ پڑیے. بڑی بات کہہ رہا ہوں, میدان قیامت میں حکومت بھی انہی کے نامہ کی چلے گی اور جنت ملکیت بھی انہی کی ہے. اور بڑی بات کروں, یہ بیٹے ہیں فاطمہ زہرا کے. وہ سوال کیا تھا کسی نے ایک عام بندے سے, کہا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے کیا کہا کہ جنت میں. دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤ, اگر رب قیامت میں میرا حساب میری ماں کے حوالے کر دے تو میری ماں کدھر ڈالے گی؟ اس نے کہا ماں تو کبھی بیٹوں کو آگ میں نہیں ڈال سکتی, ماں تو کبھی بیٹے کو دوزخ میں نہیں ڈالے گی, ماں تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتی کہ یہ جاننا ہے. میں جانتا ہوں ماں کیسی ہوتی ہے. بغداد والوں سے پوچھو, 80 دینار چھوڑ کے گئی تھے باپ. ماں نے بچپن تھا وہ سپاہ کا, گھر سے نکل گئے اور بچوں کے ساتھ کھیل گئے. بچوں نے ایک بیل گھیر رکھا تھا. بچپن سب کا گزرا ہے, ممبر والوں کا بھی, نیچے والوں کا بھی. بچپن کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. بیل کو گھیر لیا, بیل پریشان, کوئی پونچھ پکڑ لا, کوئی کام. اس پاک فرماتے میں بھی وہیں تھا. میں نے پونچھ کو ہاتھ لگایا نا, بیل نے میری طرف دیکھا, کہنے لگے عبد القادر کم سے کم تم تو دیکھو, تمہیں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. کہتے بیل بولا نا, میں ڈر گیا, توڑ لگا دی گھر. بس کہتے میں گھر میں چھپ کے لیٹا نا تو لبیک اللہم لبیک کی آواز آ رہی تھی. میں چھت پہ چڑھا دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں اپنی چھت پہ گیا, مجھے کعبے کا حرم نظر آ رہا تھا, لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اب ماں کیا ہوتی ہے, ماں نے نا جب توڑ کے نیچے آئے تو ساری باتیں کر رہی. ماں نے مکہ چوم کے کہا تھا لال نہ ڈر, تیری بڑی شانیں ہیں. جب تو آیا تھا نا تو کوئی تیری آمد سے پہلے تیری آمد کا اعلان کر رہا تھا, تیرے آنے سے پہلے کوئی تیری باتیں بتا رہا تھا. میرے لال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ امی میں چھت پہ گیا, میں نے حرم دیکھا ہے. اللہ اکبر. ماں نے نا لال کو سینے سے لگایا, 80 دینار سے نکالے. کہنے لگے بیٹے 40 تیرے ہیں, 40 تیرے بھائی کے ہیں. لے میں اکیلی ہوں, تیرے ساتھ تو نہیں آ سکتی. جا پردیس جا, علم دین سیکھ. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. بغداد والا چلنے لگا نا, بغداد والے کی ماں ماں ہوتی ہے, چاہے وہ سرکار کی ماں ہو, چاہے وہ غوث الورا کی ماں ہو, چاہے میرے مصطفیٰ کی ماں ہو. ماں ہوتی ہے. چلنے لگے. ماں نے کہا عبد القادر جی اب بھی پلٹ کے آنا, رب جانے ملاقات ہونا ہو, آ میرے سینے سے لگ جا. ماں نے 3 بار سینے سے لگا کے بیٹے کو بھیجا. اللہ اکبر. ماں ہوتی ہے. پھر کہا میرے لاڈلے کا جی امی ایک وعدہ تو ماں سے کر کے جا. کہا کیا؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ دے. سرکار غوث پاک نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا. ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جیسی اتنی بات کہی ماں کے کہنے پہ سرکار غوث پاک نے ہاتھ میں ہاتھ دیا. ماں وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سب جانتے ہیں جب قافلے کے ساتھ چلے, ڈاکوؤں نے گھیرا, چوروں نے گھیرا اور ساری تلاش کی گئی, سکے نہ مل سکے. آپ کہتے ہیں سب لوٹ کے چلے گئے. کسی نے کہا بچے تو کچھ نہیں لایا. میرے بغداد والے نے کہا تھا کچھ کی بات کرتے ہو, 40 سونے کے سکے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. سب نے کہا بچہ ہے. جب تلاش کے چلے گئے, جا کے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا سب کو لوٹ لائے ہیں, لیکن ایک بچہ کہہ رہا ہے اس کے پاس سکے تو ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں. بلاؤ بچے کو. سرکار غوث پاک کو بلایا گیا. سب جانتے ہیں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. جب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا جملے سننا, اس نے کہا بیٹے کیا ہے تیرے پاس؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں. کہا کدھر رکھے ہیں؟ آپ نے کہا میری صدری میں میری ماں نے سل دیے تھے. کہا ذرا کھول تو صحیح. جب بند کھولے گئے سونے کے سکے زمین پہ گرے. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا میرے شہزادے اگر جھوٹ بول دیتا تو بچ جاتے. غوث پاک کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے سنو, میں 40 سکے جھوٹ بول کر بچا سکتا تھا لیکن ماں کی زبان کیسے بچواتی؟ کہا کیا کہنا
چاہتے ہو ہمیں ایمان نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا کہا یہ 40 سکے ہیں اگر سچ کے لیے جان بھی دینی پڑے عبد القادر حسین حسین کا کے لیے جان بھی دے سکتا عظمت سرکار غوث اعظم محفل سرکار غوث اعظم